علی رسول کریم بھائی رسول اللہ رب العزت کا بہت فضل ہوا احسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر جو ہے باجماعت عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ بھائیوں جو ہے کلمے کے اوپر جو ہے یقین کی محنت ہے کہ کس طرح جو ہے یہ کلمہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ جو ہے کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی، مجھے پالنے والی ذات ایک اللہ کی، نفع نقصان دینے والی ذات ایک اللہ کی۔ ساری دنیا بھی اگر مل کر جو ہے مجھے نفع پہنچانا چاہے اور ایک اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں آتا ہے، جب یہ یقین بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ صحابہ کا یقین بنا ہوا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اس یقین کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھر 313 کو 1000 سے لڑوا کر دکھا، 1000 کو 10,000 سے لڑوا کر دکھا، یقین بنا ہوا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں نا، ایک سفر پر تھے، جو ہے راستے میں ان کا گدھا مر گیا، تو جو ہے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جو ہے اللہ سے اس گدھے کو زندہ کرواؤں، اور پھر جو اللہ سے مانگا، اتنا مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کا یقین بنا ہوا۔ جتنے بھی انبیاء آئے آج تک، اللہ کے نبی تک کم و بیش 1.25 انبیاء اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھیجے، سب نے جو ہے اپنی امت پر آ کر اسی بات کی محنت کری کہ جو ہے ایمان لے آؤ اور جو ہے کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، اور جو ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس طریقے پہ زندگی گزارنے کا اللہ نے بتا دیا، اس طریقے پہ زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جو ہے کس طرح جو ہے جب وہ تبلیغ کر رہے تھے اور جو ہے لوگوں کو جو ہے معبودان باطلہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف جوڑ رہے تھے، تو کس طرح جو ہے ان کے مخالف لوگ کھڑے ہو گئے اس وقت، اور جو ہے باقاعدہ آگ جلائی گئی، اور جو ہے اس میں نمرود نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا منصوبہ بنا۔ اس وقت بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ آگ جو ہے مجھے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ہوا میں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں چاہیں گے جب تک تو مجھے آگ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جو ہے اس وقت جو ہے یقین بنا ہوا تھا، جب یقین بنا ہوتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر سے 12 راستے بنا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، اللہ نے آگ میں چشمے جاری کر دیے۔ یونس علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے دہانے میں پال کر دکھایا۔ تو یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی، اللہ جب تک جو نہیں چاہیں گے ہم سے جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہے ظاہری اسباب سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ہے میرے گھر میں جو مجھے رزق مل رہا ہے یہ میرے پیسے سے مل رہا ہے، میرے کاروبار سے، میری تجارت سے مجھے مل رہا ہے۔ حقیقت میں رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کتنی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے پیسہ ہونے کے باوجود، سارے اسباب ہونے کے باوجود جو ہے انسان کو جو ہے نعمتیں میسر نہیں ہوتی۔ تو جب یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ یقین ہمیں بنانا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اور کامیابی کے جو 1000 طریقے نظر آئیں گے، لیکن کامیابی کس طریقے میں؟ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے۔ یہ محمد و رسول اللہ کا پیغام ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان تحب اللہ فاتبعونی، کہ اگر جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، کہ جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے، جس طرح کھانے پینے کے، رہن سہن کے جو طریقے اللہ نے بتائے اس پر جو ہے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے میں 100% کامیابی ہے دنیا اور آخرت، اور جو ہے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اگر نہیں چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے جو ہے رہن سہن کے سارے طریقے بتا دیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنے کا جو ہے بہترین نمونہ ہمیں تمہیں دے دیا، کہ جو ہے اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیج دیا، اور جو ہے انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح تم زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ گھر میں جو ہے اللہ کے نبی عائشہ کو بولے عائشہ جو دیکھو گھر میں میرا عمل آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ صحابہ سے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو مجھ سے سیکھو اس کو جو ہے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔
حجت الوداع کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ هل بلغت، یا میرے صحابہ بتاؤ کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تو صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا بھی دیے، دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو حاضرین کا کام ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ تو اس وقت کے غائبین ہم لوگ، صحابہ نے جب اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سنا تو جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور جو ہے دنیا کے کونے کونے میں اس دین کی محنت کو لے کے چلے۔ آج جو ہے صحابہ کی جو قبریں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ صحابہ نے جو ہے کس طرح قربانیاں دی، کہ جو ہے راہ مدینہ میں کرتے تھے، قبر جو ہے چائنا میں بنی، مدینہ میں رہائش تھی اور جو ہے قبر پاکستان میں بنی۔ یہ صحابہ کی جو ہے قبریں جو ہے گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ صحابہ نے کس طرح جو ہے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کو حق کی تلاش تھی، کہ جو ہے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور اس وقت کے جو عیسائی پادری ہوا کرتے تھے ان کی خدمت میں جاتے تھے اور جو ہے ان سے جو ہے فیض حاصل کرتے تھے۔ پھر ایک پادری جب دنیا سے جا رہا ہوتا تھا وہ دوسرے پادری کے پاس بھیج دیتا تھا، پھر جو ہے دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا تھا، پھر اس طرح کرتے کرتے ایک پادری نے بتایا کہ اب جو ہے نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، تم جو ہے یہاں سے مدینہ ہجرت کر لو، وہ ان کو عنقریب جو ہے وہاں نبوت ملے گی اور جو ہے تم ان سے استفادہ کرنا۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے مدینہ آ جاتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور جو ہے مجھ تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو ہے نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا، ان کو نبوت مل گئی اور میں جو ہے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں۔ کتنی قربانیاں انہوں نے برداشت کری، اور پھر جو ہے جب ان کو پتہ لگا کہ جو ہے مدینہ میں جو ہے نبی آخر الزمان آ گئے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت پہ پہنچے، اور جو عیسائی پادری نے جو نشانیاں ان کو 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ جو ہے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور جو ہے ہدیہ کو قبول کر لیں گے، اور جو ہے ان کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت ہوگی، انہوں نے جو ہے اسی طرح ان نشانیوں کو آزمایا کہ جو ہے ایک باغ کے وہ تھے خادم تھے، وہاں سے جو ہے کچھ کھجوریں توڑ کر لے کر گئے صدقے کی نیت سے اللہ کے نبی کی خدمت میں، عرض کیا کہ جو ہے یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں صدقے کی نیت سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نبی صدقہ قبول نہیں کیا کرتے۔ تو جو ہے سلمان فارسی نے کہا چلو ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر جو ہے کچھ دنوں بعد دوبارہ گئے کچھ کھجوریں لے کر، اور جو ہے عرض کیا کہ میں ہدیے کی نیت سے کھجور لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے فوراً قبول کر لی، کہا 2 نشانیاں قبول ہو گئیں۔ اب جو ہے سلمان فارسی کو جو ہے اس کی جو ہے تجسس تھا کہ کسی دن جو ہے یہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو ایک دن جو ہے اللہ کے نبی جو ہے حضرت سلمان فارسی کے جو ہے جس باغ میں وہ ملازم تھے وہاں پر تشریف لاتے، تو جو ہے حضرت سلمان فارسی کی خواہش تھی ایک تیز ہوا چلے اور اللہ کے نبی نے چادر اڑی ہوئی ہے وہ کسی طرح اڑ جائے اور میں جو ہے یہ مہر نبوت کا دیدار کروں۔ تو اللہ کے نبی کو جو ہے وحی کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی، اللہ کے نبی نے خود چادر مبارک ہٹائی اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، کہ جو ہے تمہیں جس بات کا حکم کیا گیا تھا آؤ دیکھ لو وہ مہر نبوت بھی۔ تو جب تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں تو جو ہے سلمان فارسی کو جو ہے تسلی ہو گئی اور وہ جو ہے مسلمان ہوئے، اور کس طرح انہوں نے جو ہے دین کی خدمت کری، کتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ کوئی گھر بار نہیں تھا، ایسی زمین پر سو جایا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے اللہ کی زمین ہے میں جہاں چاہوں سو جاؤں۔ تو جو صحابہ نے بڑی قربانیوں والی زندگی گزاری۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے جب ایمان لائے باپ کو پتہ لگا تو گھر سے نکال دیا، کہ وہ مصعب جو ہے 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، ایسی خوشبو لگا کر جاتے تھے کہ جو ہے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے، اور جو ہے جب ایمان لے کر آئے باپ کو پتہ لگا تو جو ہے ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا کہ ہمارا پہنتے ہو، ہمارا کھاتے پیتے ہو، اور جو ہے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑتے ہو، دین چھوڑتے ہو۔ تو جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ تو صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب کلمہ پڑھا سلام تو کس طرح جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو مارا گیا، کہ خود اللہ کے نبی کو بھی جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، کہ جو ہے مدینہ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، کہ جہاں پیدا ہوئے باپ دادا کا جو وطن رہا، اب جو ہے اتنی سختیاں ہو گئیں کہ جو پہلے جو اپنے تھے وہی پرائے ہو گئے، کہ جو پہلے نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے اللہ کے نبی کو، اور جو ہے جب ان کو جو ہے بتایا ہے کہ بھائی کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، بلکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو جو ہے سر مجلس جو بغاوت کرنے والا تھا وہ کوئی غیر نہیں تھا، سگا چچا ابو لہب تھا، جس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، کہ جو ہے اس کلمے کی دعوت دینے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا، ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اللہ کے نبی کو،
لیکن جو ہے سب برداشت کیا کہ جو ہے یہ کسی طرح جو ہے پوری امت جو ہے ایک کلمے پر آ جائے، ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے، اور جو ہے سب جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ طائف میں کتنی تکلیف اللہ کے نبی نے برداشت کی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے فرما رہے ہیں کہ طائف کی جو رہائشی ہیں یہاں کی پہاڑ کے درمیان ان کی رہائش، آپ حکم کریں تو جو ہے اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہ سب ختم ہو جائیں۔ آپ حکم کریں زمین ان کو نگل جائے، آسمان ان پر پھٹ پڑے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، میں ان کے لیے کیوں جو ہے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کچھ بعید نہیں ہے بعد میں ان کی نسلیں جو ہے ایمان لے آئیں گی، وہ ایمان کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کمزوری اللہ سے بیان کری کہ اللہ کہ میں جو ہے نہیں پہنچا سکا، میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ تو جو ہے آج ہم تک جو یہ دین پہنچے یہ بہت زیادہ قربانی سے پہنچا، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہے ہم اس دین کو جو ہے آگے تک پہنچائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے خود بھی جو ہے آگ سے بچو اور جو ہے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو کہ کس طرح جو ہے ساری امت جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ کہ پرانے زمانے میں جتنے نبی آتے تھے ان کی یہی محنت ہوا کرتی تھی کہ جو ہے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات مانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور جو ہے جس نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو انکار کیا، بھلے کتنی بھی بڑی طاقت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ کہ ایسے ایسے جو ہے طاقتور اور قداور لوگ ہوتے تھے کہ کھجور کے تنے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ شداد کے بارے میں ہم سنتے ہیں، شداد کے پاس جب نبی گئے دعوت دینے کے لیے تو شداد نے کہا اچھا اگر ایمان لے آؤ تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کریں گے۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہوگا، اور جو ہے اس طرح دودھ کی، شہد کی، شرابوں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو ہے باندھی حوریں جو ہے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ تو اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے اتنی دولت ہے اور اتنے میرے پاس اسباب ہیں، میں ایسی جنت جو ہے دنیا میں بنا دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے جنت دنیا میں وہ جنت بنا کر دکھائی کہ جو ہے سونے کے بڑے بڑے محل تھے، اور جو ہے اندر واقعی دودھ کی نہریں اس نے جاری کریں، اور اس میں جو ہے خوبصورت عورتوں کو حوروں کے طور پر رکھا۔ اور پھر جو ہے جب وہ اپنی جنت بنا کر جو ہے پروٹوکول میں جا رہے اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو ایک پاؤں ابھی اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو جو ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں بخشتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا شرک کے علاوہ سب معاف، ان شرک لظلم عظیم، کہ ایک اللہ کو مان لو اور جو ہے ایک اللہ کو مان لو، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ شداد نے جو ہے شداد اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا، سرکشی اختیار کری، اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دکھایا۔ ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ جو ہے تم اتنی لوگوں کی روح قبض کرتے ہو اور جو ہے ان کو جو ہے موت تک پہنچاتے ہو، تو آج تک تمہیں کسی پر ترس آئے روح قبض کرتے ہوئے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں کیا ہے اللہ میاں، صرف دو ایسے لوگ تھے جن پر جو ہے بہت زیادہ ترس آیا۔ ایک وہ جو پانی میں ڈوب رہا تھا، اس کی ماں اس کو بچانے کے لیے آ رہی تھی، آپ نے حکم کیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اور دوسرا شداد کہ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو آپ نے حکم کیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بچے کی میں نے ماں کی روح قبض کرنے کے لیے کہا تھا وہ یہی شداد تھا، اور یہ اس کی ماں تھی۔ ہم نے جو ہے اس کی ماں کی روح قبض کی، اور جو ہے اس کو بغیر ماں کے ہم نے پال کر دکھایا۔ کہ شداد واحد شخصیت ہے جس نے شیرنی کا دودھ پیا، جس کو شیرنی نے پالا تھا، کہ اس کو پال کر اتنا بڑا کیا۔ اللہ نے شیرنی کے ذریعے شداد کو پلوایا، اور جب اس کو اتنا بڑا کر دیا اور اس پر اتنے احسانات کیے تو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جہنم تک پہنچایا۔ فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جو ہے قولا لہ قولا لینا، کہ جاؤ اس سے پیار محبت سے بات کرو، آرام سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے مان جائے، ہمارا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہارون علیہ السلام کے ساتھ بات کری کہ بھائی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو ہے ایک اللہ کو مان لو، سرکشی اختیار نہ کرو، توبہ کر لو، اور جو ہے بنی اسرائیل پر اتنا ظلم نہ کرو، تو جو ہے وہ کس طرح جو ہے بھڑک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ یہاں تک کہ جو ہے اس نے کہا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں میں ان کو بھی جو ہے سولی پہ لٹکاؤں گا اور موسیٰ کو بھی مار دوں گا۔
اور پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا رہے ہیں، آگے جو ہے سمندر ہے، اور پوری بنی اسرائیل کے جتنے جادوگر مسلمان ہوئے، ساتھ جتنی عوام ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تو غرق ہو گئے، سامنے سمندر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے جو ہے راہ دکھائے گا، کبھی جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یقین بنا ہوا تھا، اس لیے آسانی ہوئی کہ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر سے راستے پیدا کیے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ سمندر سے نکلا، فرعون کے لشکر کا آخری بندہ سمندر میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپسی اپنے حال پر ہو جائے، اور جتنے لوگ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو پرانے زمانوں میں جو ہے انبیاء پر کتنا ظلم کیا گیا، کہ جو ہے نبیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور نبیوں کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہی پیغام آ کے جو ہے اللہ کے نبی نے دیا کہ دیکھو، ایک اللہ کو مان لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ اور پھر بتایا کہ وہ جہنم ایسی ہے کہ پھر جب اس میں وہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جو ہے جل جل کے جو ہے ایک کھال جو ہے خراب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر اس پہ دوسری کھال چڑھا دیں گے، وہ جل جل کے خراب ہو جائے گی، پھر دوبارہ کھال صحیح کر دی جائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ لوگ جو ہے عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور جو ہے جو لوگ اللہ کی مان کر چلیں گے تو ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تو وہ جو ہے اللہ کے جو ہے باغات میں ہوں گے، اور جو ہے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں ہوں گے، کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ پھر ہمیشہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور جو ہے ساری زندگی کفر پہ گزار دی اور جہنم میں چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا رہے۔ فضائل اعمال میں ہم سنتے ہیں نا، ایک وقت اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ لی تو جو ہے ایک حقوق جہنم میں جلے گا۔ پوچھا گیا بھئی ایک حقوق کیا ہے؟ تو فرمایا قیامت کے 80,000 سال، کہ دنیا کے جو ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، اور ایک دن جو ہے 1,000 سال کے برابر۔ تو جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہے جہنم میں جلنا۔ دنیا کی ہم آگ دیکھتے ہیں کتنی خطرناک ہوتی ہے، کہیں آگ لگ جائے لوگ کتنی جو ہے فکر مند ہو جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو جو ہے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے نا، کہ اتنا بھڑکایا گیا، پہلے سفید ہوئی، پھر اور مزید بھڑکایا گیا کہ وہ سیاہ ہو گئی، اتنی تیز آگ۔ تو جو ہے ایک اللہ کو مان کر چلنے والے بن جائیں، اور جو خود اپنی بھی فکر کرنے والے بن جائیں، اور ساری انسانیت کی فکر کرنے والے بن جائیں، کہ کس طرح جو ہے سارا عالم، ساری انسانیت جو ہے دین پر چلنے والی بن جائے، اور سب جو ہے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آج میں دیکھوں کہ جو ہے میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، میرا بھائی گھر پر ہے، اور جو ہے مجھے فکر نہیں ہے، کہ کسی کا بیٹا گھر پر ہے نماز نہیں پڑھا تو فکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھا، تھکا ہوا ہے، اور اگر جو ہے کام پہ نہیں جا رہا، کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں اور نہیں جا رہا، تو فوراً فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ جو ہے ہم 5 وقت کے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اپنے محلے کی فکر ہو، جو ہے اپنے پڑوسیوں کی فکر ہو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے ساتھ اپنے کرایہ دار کو لیتا ہوا چلوں، اپنے پڑوسی کو نماز کی دعوت دیتا ہوا چلا جاؤں، کہ مومن تو چلتی پھرتی تبلیغ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ناجائز امر کو اگر ہوتے ہوئے دیکھو، اتنی قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دو، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو جو ہے زبان سے اس کا انکار کر دو، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کتنے جو ہے ہمارے سامنے ناجائز امر ہو رہے ہیں، کھلے عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اختیار ہوتا ہے، ہم جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہم نہیں کرتے۔ تو جو ہے اللہ کے نبی کے ارشاد کی جو ہے سر عام نافرمانی نہیں ہو رہی، اور جو ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اس کا انکار کر سکتے ہیں، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تو حکم اللہ نے قرآن میں دیا نا۔ اس قوم کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خاصیت یہی بتائی کہ جو ہے اس قوم کو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالا گیا ہے، جو بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ تو چلتے پھرتے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینی ہے، اور جو ہے جو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے منع کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنے نبیوں کو بھیجا، سارے نبی نے یہی محنت کری، آخر میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور ہم سب کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو انسانیت کی فکر کرنا، ایک ایک بندے کی محنت کرنا، ایک ایک بندے کی فکر کرنا کہ جو ہے سب جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس سے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے خود بھی نیک کام کرنے ہیں، اور جو ہے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے۔
اس کے لیے جو ہے جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے کہ جو ہے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اور جو ہے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ساری انسانیت جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے والی بن جائے، ایک اللہ کے تمام احکام کو ماننے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے میرے بندے قل یا عبادی انی لک محبک، کہ میرے بندے تجھے جو ہے میرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو جو ہے میرے حق کی قسم تجھے بھی کہ تو بھی مجھ سے محبت کر، تجھے میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، اور جو ہے اتنی نعمتیں تجھے دیں اور آج تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس جو ہے حضرات نے ترتیب بنائی ہے کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، اس کے بعد پھر مقام پر آ